طلبہ آداب، جس سے پہلے کہ میں مولانا الطاف حسین حالی پر کچھ بات کروں، آپ کو پھر میں آپ سے التماس کر دیتا ہوں کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں اس چینل کو۔ چینل جو ہے ہمارے بی اے کے کورس ہیں، بی اے پارٹ 1، پارٹ 2 اور پارٹ 3 کے، اور اس سے ہمارے بہت سے دوسرے احباب بھی جڑ رہے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ ٹیچر کمیونٹی جڑ رہی ہے، ہمارے ساتھ اردو سے محبت کرنے والے لوگ جڑ رہے ہیں۔ تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کر دیں تاکہ جو بھی نیا نوٹیفیکیشن آئے گا وہ آپ تک میں ایزلی پہنچا سکوں۔ حالی کی غزلیں تو آپ نے پڑھ لی ہیں، تھوڑا سا حالی کے حوالے سے بات کریں، اور ہمارے تو حالی کے حوالے سے بات بھی ہوئی تھی آپ سے، لیکن جو طلبہ یا جو دوست ہمارے ساتھ چینل پر دیر سے جڑے ہیں ان کے لیے شاید دلچسپی کا باعث ہو کہ تھوڑا حالی کے حوالے سے بھی جان لیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کی پیدائش 1837 میں پانی پت میں ہوئی تھی اور ان کی وفات 1914 میں ہوئی۔ مولانا حالی الطاف حسین ان کا نام تھا۔ مولانا یہ اس لیے تھے کہ مولوی تھے اور حالی تخلص کرتے تھے۔ عوام میں خواجہ حالی کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ حالی اردو ادب کے نامور شاعر، ادیب، مفکر اور بنیاد گزار تنقید نگار گزرے ہیں۔ حالی پانی پت میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ ابھی 9 برس کے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ بڑے بھائی امداد حسین نے پرورش کی۔ ابھی صرف 17 برس کے ہی ہوئے تھے، ان کی مرضی کے خلاف شادی کروا دی گئی۔ چنانچہ حالی دلی پہنچے اور بڑی محنت سے انہوں نے علم نیو اور منطق سیکھا اور اس میں مہارت حاصل کی۔ اب دیکھیے کہ حالی کی زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا ہے کہ قلیل عمر میں ان کی شادی ہو گئی۔ گھر کی حالت بھی ایسی تھی کہ ان کو اپنا گھر چھوڑ کر دلی آنا پڑا روزگار کے لیے۔ وہاں سے وہ لاہور بھی گئے تھے، بک ڈپو پہ بھی کام کیا تھا، وہاں پر مطالعہ بھی کرتے رہے اور پھر علم نیو سیکھا، منطق سیکھا۔ گویا سیکھنے کی جو خواہش تھی، سیکھنے کا جو تجسس تھا، اس نے الطاف حسین کو مولانا الطاف حسین حالی بنا دیا۔ شاید اسی علم و ادب نے ان کو سر سید سے بھی ملا دیا، جو ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کو اس لیے تنقید کے بنیاد گزاروں میں کہا گیا ہے، اور بلکہ وہ اس سلسلے کے سب سے اول کڑی ہیں، کیونکہ انہوں نے جب اپنا کلیات شائع کیا تو اس سے پہلے ایک مقدمہ لکھا اپنے کلیات سے پہلے، جس میں انہوں نے شاعری کے تمام فنون پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے شاعری کی کمیاں اور اچھائیاں بیان کی، خاص کر اردو شاعری کی، جو اس وقت تک، ان کے دور تک انہوں نے مطالعہ کیا تھا۔ حالی نے ذخیرہ الفاظ کے ساتھ مشاہدہ کائنات کو بڑا اہم سمجھا۔ حالانکہ حالی وزن، بیر یا اس کے زیادہ قائل نظر نہیں آتے۔ غزل کے حالی خلاف رہے، حالانکہ حالی نے خود غزلیں کہیں ہیں، آپ نے پڑھی حالی کی غزلیں، لیکن جو حالی کا ویژن تھا شاعری کے لیے وہ کچھ اس طرح کا تھا۔ اگلا پیرا دیکھتے ہیں۔ مولانا حالی کی زندگی کا اہم موڑ تب آیا جب ان کی ملاقات سر سید احمد خان سے 1879 میں ہوئی۔ سر سید کی فرمائش پر ہی حالی نے شورائے آفاق نظم مسدس مد و جزر اسلام لکھی، جس میں اسلام کے عروج و زوال کی تاریخ رقم تھی۔ اس کے بعد بھی حالی نے اسی طرز کی نظمیں لکھیں جن میں فلسفہ، تاریخ، معاشرت اور اخلاق کے ایسے پہلو بیان کیے جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات آپ یاد رکھیں گے کہ جو ان کی نظم ہے مسدس مد و جزر اسلام، میں اکثر کالج میں اور طلبہ کو پوچھتا ہوں کہ آپ نے حالی کی کوئی نظم پڑھی ہے، تو مجھے کبھی کبھار کسی سے جواب آ جاتا ہے کہ پڑھی ہے۔ 99.99% لوگ نہیں میں جواب دیتے ہیں، اور پھر اگر کوئی جواب دے تو کوئی بولے گا خمند پڑھی ہے، کوئی بولے گا نعت پڑھی ہے۔ پھر اگر کوئی شعر میں اکثر پڑھ کے سناتا ہوں تو طلباء کو کہ وہ نبیوں میں رحمت لک پانے والا، غریبوں کی مرادیں بھرلانے والا، تو اس میں کوئی نعت کہتا ہے، کوئی حمد کہتا ہے۔ حالی کی یہ مسدس
آپ کے نصاب میں، آپ کے نصاب سے مراد یہ ہے کہ اردو ادب میں 6th کلاس یا 5th سے لے کر یا اس سے بھی پیچھے سے لے کر کالج تک کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بند ضرور لگتا ہے، لیکن شاید کیا وجہ ہے کہ طلبہ اس کو ذہن نشین نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اب آخری بات دیکھ لیجئے کہ مسدس مد و جزر اسلام کے عنوان سے جو حالی کی نظم ہے، جس میں اسلام کا عروج اور زوال کا نقشہ کھینچا گیا ہے، یہ بہت بڑی نظم ہے، اور یہ انہوں نے سر سید کی فرمائش پہ لکھی تھی۔ اور حالی کہتے تھے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، خدا تعالیٰ مجھے پوچھیں گے کہ کیا لائے ہیں، تو میں بولوں گا نظم لکھ کر لایا ہوں۔ مد و جزر ہوتا ہے جو دریا کا اونچ نیچ ہوتا ہے، دریا کی لہر میں اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس میں اسلام کے عروج سے لے کے زوال تک کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حالی کی اور نظمیں جو ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور خاص کر حالی جو ہے جدید نظم کے بنیاد گزاروں میں ہے، جو انہوں نے محمد اسماعیل مرٹھی کے ساتھ جڑ کر اور کرنل ہائلائٹ کے ساتھ جڑ کر لاہور میں انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ تو حالی کئی پہلوؤں سے ہمارے ہاں بڑے معتبر مانے جاتے ہیں، تو اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ جو ہیں حالی کا مطالعہ جو ہے بڑی باریک بینی سے کریں گے۔ اور پھر بعد میں جب یہ سر سید احمد خان سے ملے، تو سر سید احمد خان تو انگریزی تعلیم کے بڑے قائل تھے، حالانکہ حالی تو اس طرف نہیں تھے، لیکن انہوں نے جب سر سید کا تصور دیکھا تعلیم کے لیے، تو یہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہے اور آخری دم تک سر سید کے ساتھ چلے۔ سر سید کی تاریخ کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ تو سر سید کے کہنے پہ ہی حالی نے یہ نظم جو ہے تحریر کی تھی۔ میں آخری پیرا پڑھتا ہوں، اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کریں گے کہ سر سید جس تحریک کے علم بردار تھے، حالی اسی تحریک کو عروج تک پہنچانے والوں میں پیش تھے۔ حالی کے کئی پہلو ہیں، انہوں نے جب اپنا کلیات شائع کیا، میں بات کر چکا ہوں، تو اس سے قبل ایک طویل مقدمہ تحریر کیا، جو بعد میں کتابی صورت میں رونما ہوا اور اردو تنقید کا پہلا منشور ثابت ہوا۔ اس کتاب کو اردو میں مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیجیے حالی کی جو تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری۔ اس کے بعد ان کی جو مشہور تصانیف جو ہیں وہ یہ ہیں: تریاق مسموم ہے ان کی، حیات سعدی، حیات جاوید ہے، یادگار غالب، یہ سب سوانح عمریہ ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری جو اوپر بیان ہو چکی ہے۔ ان کی مشہور نظموں میں مسدس حالی بیان ہو چکی ہے، حب الوطن، بقاروت، مذہبی کتب ہیں، مولد شریف، تریاق مسموم، شواہد الالحام اور اخلاقیات میں مجالس النساء جو ہے یہ اخلاقیات میں ہے کہ عورتوں کی جو مجالس ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے۔ سوانح عمری میں اوپر ذکر آ چکا ہے، یہ ان کی سوانح عمریاں ہیں جن کتابوں کے نام اب دہرانے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو گویا حالی کو ہم کئی اینگل سے جانتے ہیں، کئی پہلو سے جانتے ہیں کہ انہوں نے ہر میدان کو چھوا، انہوں نے شاعری کی، انہوں نے سوانح عمری لکھی، انہوں نے جو تھے تنقیدی مضامین لکھے، انہوں نے نظمیں لکھی۔ تو حالی ہمارے اس دور کے اہم شخص ہیں، اور سب سے بڑی بات اور آخری بات وہ یہ کہ غالب کے ساتھ وہ رہے، اور غالب کے لیے جب انہوں نے غالب کی سوانح عمری لکھی تو یادگار غالب لکھی، اس میں غالب کی زندگی کے بہت سے پہلو انہوں نے ڈسکس کیے، اور بہت سی چیزیں ایسی بھی تھیں غالب کے حوالے سے جو انہوں نے نہیں لکھیں۔ غالب کو اپنا استاد تصور کرتے تھے، اور غالب کی اچھائیاں زیادہ انہوں نے بیان کی ہیں۔ تو یہ مولانا الطاف حسین حالی تھے۔ ہمارا دوسرا چیپٹر جو ہے وہ بہت جلد شروع ہوگا، بلکہ آج ہی شروع ہوگا، تو آپ یہ گروپ جوائن کرتے چلیے اور اپنے دوستوں کو اس کو بھیجتے چلیے تاکہ یہ ہمارا سرکل آئے دن بڑھتا جائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔